بلکہ وہ میں اگلے دن ایک دیوبندی مولانا کا کلپ سن رہا تھا، کرتے سارے آدھی بات ہی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو امام حنیفہ کی کتنی شان ہے کہ مسجد نبوی میں امام حنیفہ کا نام دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نام جو ہے صبح و شام نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرتا ہے، روزہ شریف پہ وہ نام لکھا ہوا ہے. اچھا پھر وہ کیا بتاتا ہے، آپ دیکھیں نا کہانی کراتے ہیں نا آدھی، وہ کہتا ہے جی دیکھیں امام حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے، امام حنبل کا بھی لکھا ہوا ہے، امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے، ادھر محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے، ادھر عمر لکھا ہوا ہے، ادھر عثمان لکھا ہوا ہے، ادھر علی لکھا ہوا ہے. اچھا اور اس کے بعد کہتا ہے امام حنیفہ کا لکھا ہے، امام شافعی، امام مالک، اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 4 پہ آ کے اس کی نا اماموں کی گنتی ختم ہو گئی. تو میں اب دیوبندیوں کے امام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. صرف ان کے امام نہیں، ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، انہی چھتریوں میں، انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین، پھر لکھا ہوا ہے امام محمد باقر، پھر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق، پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم، پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا، پھر لکھا ہوا ہے امام نقی، پھر لکھا ہے امام تقی، پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری، پھر لکھا ہے امام محمد مہدی. شیعہ کے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیری ملت اسلامیہ میں اسلام کے سچا ہونے کی شہادت ائمہ اہل بیت تھے. یہ کہتا ہے وہ شیعہ کے امام ہیں. اگر میں امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے 12 اماموں کو اہل سنت کے امام مانا، تو پھر ایک منٹ تشریف لائیں، ایک منٹ تشریف لائیں. تساں کی زیارت کرنا کدا کدا تساں نے کھوئے پر پانی پینے نا یعنی از باقی 12 امام و عیشائین اند. اول امام حضرت علی، دوم امام حسن، سوئم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام محمد باقر، ششم امام جعفر صادق اور ہفتم موسیٰ کاظم، اشتم امام علی موسیٰ رضا اور نوم امام محمد تقی اور دہم امام نقی اور یازدم امام حسن عسکری اور 12ویں امام مہدی آخر الزمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہتے ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں. امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ کے ریکارڈ میں یہ اہل سنت کے امام ہیں نا. ولایت جن سے ملتی ہے ان کی سچائی میں شک کیا ہے؟ اگر یہ ان کے امام ہو تو پھر تم جھوٹے ہو، کیونکہ سچے جو ہیں وہ ان کے امام ہیں. اگر وہ ان کے امام ہو تو پھر وہ سچے، تم جھوٹے ہو. ہم تو کہتے ہیں مذہب آل حق، آل سنت والجماعت کے سوا دنیا میں سچی قوم کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ہم سنیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی تحقیقات سے یہ دریافت کیا ہے، تجربات سے دریافت کیا ہے. تجربات کیسے کہتے ہیں؟ سلوک کے سبق آپ کریں. اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے سلوک کے سبق نہیں چلیں گے.
اپنے مشاہدے میں جو بات آ جائے اس کا نام ہے تجربہ. ہاں 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 بہت ساری باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مگر ضرورت دین کے لیے کرنی پڑ جاتی ہیں. یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ 12 امام آل بیت کے جو ہیں یہ آل سنت کے امام ہیں. یہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے امام ہیں. یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے امام ہیں. 12 اماموں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہیں تو وہ بھی ائمہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہیں لیکن اہل بیت میں داخل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں بطور خاص ان کو شامل قرار دیا. تو اب وہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے، امام حسن حسین ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین ہے، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام باقر ہیں. تو یہ والا جو سلسلہ ہے یہ امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اہل بیت کے وہ نہایت متقی، پارسا اور اعلیٰ درجے کی بزرگی اور ولایت اور روحانیت اور مقام و مرتبہ کے حامل بزرگ تھے کہ جنہیں پوری دنیا اسلام تسلیم کرتی ہے، جن کے مقام و مرتبے کو اور جن کی عظمت و شان کو اور جن کے مقامات ولایت میں انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں. تو اہل سنت کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے. تو لہذا یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہستیاں ہیں اور پھر سادات کرام میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو بطور خاص شرف اور کمال حاصل ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو اہل سنت کا مزید ان کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی یعنی کہ جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ ان ائمہ اہل بیت سے 12 اماموں سے افضل ہیں. ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام یہ ساری کائنات سے افضل ہیں. کوئی غیر نبی نہ ان کے برابر ہو سکتا ہے نہ ان سے بڑھ سکتا ہے. اسی طرح جو معصومیت کا عقیدہ ہے وہ بھی اہل سنت کا بہت واضح کلیئر ہے کہ معصوم صرف اللہ کے نبی اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے. تو لہٰذا اہل سنت کا جو مذہب ان کے بارے میں ہے وہ ہے اعتدال پر، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے. حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار دے وچوں 11ویں امام نے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ائمہ اہل بیت 12 امام جنہاں نو آپاں کہنے ہاں، انہاں 12 اماماں وچوں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام جڑے قرب قیامت تشریف لے کے آن گے. عزیزان گرامی قدر تے یہ بھی بات ذہن وچ رہے کہ ساڈا المیہ ہے ساری قوم دا، بالخصوص ساڈے اہل سنت وچ کہ جدوں 12 اماماں دا ذکر کیتا جائے نا تے ساڈے ذہناں دے وچ ساڈی قوم دے دماغاں وچ نا ایک عجیب جہا سسٹم چل پیندا، ایک عجیب جی ریل چل پیندی ہے. ہاں جی او کی اگر کوئی اہل بیت اطہار دا 12 اماماں دا ذکر کرے تے ساڈی قوم دے ذہناں وچ نا آن لگ پیندا ہے یہ لگدا شیعہ ہے، یہ لگدا شیعہ. 12 امام دا نام لیا جاوے نا تو لوکی سمجھنا شروع کر دیندے نے کہ یار یہ لگدا شیعہ ہے، یہ جڑا 12 اماماں دا ذکر پیا کردا ہے. ہاں جی عزیزان گرامی قدر حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 12 امام ساڈے امام نے. میرے استاد گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد حسین اویسی دامت برکاتہم العالیہ اب دوران سبق سانو کئی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا یہ 12 امام ائمہ اہل بیت اطہار یہ ہے گے ساڈے سن پر اساں لوکاں نے دیشیاں نو چھڈے نے. ہاں جی جیڑا کوئی ائمہ اہل بیت اطہار وچوں کسے دا نام لوے، حضرت امام موسیٰ کاظم دا لوے، حضرت امام علی رضا دا لوے، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری دا نام لے لوے، جناب جی وہ اتنے شیعت دا بورڈ لگ جاندہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں. ائمہ اہل بیت اطہار ساڈے امام نے، صحابہ کرام ساڈے نے. الحمدللہ عزیزان گرامی قدر اپنے ذہناں وچوں سانو یہ بات کڈنی پوے گی کہ ائمہ اہل بیت اطہار دا ذکر ہوئے تے رافضی نہیں سمجھنا کسے نو کہ رافضی ہو گیا، نا نا او ائمہ اہل بیت اطہار انہاں دے گھر دا ہی تے صدقہ ہے جڑا سانو ملدا پیا ہے. ہاں جی یہ صحابہ کرام اگر انہاں دا ذکر ہوئے
ساڈے عام طور تے میں ہوندا ہے اگر کوئی صحابہ دی محبت تے کوئی گفتگو کرے اگر کوئی تقریر کرے ہاں جی او لو جی یہ لگدا ہے خارجی ہو گیا انہیں اہل بیت دا اظہار انہیں اہل بیت دا ذکر نہیں کیتا لگدا خارجی ہو گیا ہاں جی اگر کوئی اہل بیت اطہار دا ذکر کرے تو لوگ کہنا شروع کر چھڑ دین لگدا ہے رافضی ہو گیا صحابہ دا ذکر کوئی نہیں کیتا او یار صحابہ دا ذکر نہ کرنا ہاں جی صحابہ دا ذکر نہ کرنا ہے کوئی رافضیت دی دلیل تے رہی ہاں جی اور صحابہ دا ذکر کرنا اہل بیت دا نہ کرنا یہ کوئی خارجیت دی دلیل تے نہیں اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر اسی الحمدللہ اہل بیت اطہار دے بھی غلام ہاں صحابہ کرام دے بھی غلام ہاں جڑا بندہ صحابہ کرام دا ذکر کرے لیکن اہل بیت اطہار دا احترام کردہ ہے محبت کردہ ہے پیار کردہ ہے تو توں میں اسی کیویں انہوں کہہ سکنے ہیں کہ خارجی ہے یا کوئی اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت اطہار دا ذکر کرے ہاں جی تو انہیں کسی وقت اگر جناب ابو بکر دی شان دی بات نہیں بھی کیتی حضرت عمر دی نہیں بھی کیتی لیکن صحابہ نو سب و شتم نہیں کردہ گالی گلوچ نہیں کردہ برا بلا نہیں کہندہ غلط لفظ تحقیر نہیں کردہ ہاں جی تو اس دی اہل بیت اطہار دے نال محبت صحابہ دے نال محبت تو میں شک کرن والے کون ہو سکنے ہاں جی اس واسطے ہو جیاں غلط فہمیاں تو سانو اپنے آپ نو بچانا چاہیے ہاں جی ائمہ اہل بیت اطہار کتنے امام نے جی 12 کتنے امام نے 12 اگر میں پوچھا نا کہ انہاں دے نام کنے کی نے ہاں جی تو شاید ہی اگر کوئی اکا دوکا بندہ جڑا ہوئے نا دے نامے نامی اس میں گرامی کوئی دسے تھا اس واسطے کہ اسی ساڈے ذہناں وچ گل ہی یہ بیٹھ چکی ہے جی جناب جڑا ائمہ اہل بیت اطہار دا ذکر کردا جناب جی وہ جڑا انہاں اماماں دا نام لیندا ہے ہو جاندا ہے وہ دوسرے پاسے اور رافضی بن جاندا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا امام علی 1 حضرت امام حسن 2 امام حسین پاک 3 امام زین العابدین 4 حضرت امام محمد باقر 5 امام جعفر صادق 6 امام موسیٰ کاظم 7 امام علی رضا 8 امام تقی 9 امام نقی 10 امام حسن عسکری 11 اور امام مہدی جڑے امام منتظر نے اور جڑے قرب قیامت تشریف لے کے آن گے 12 اے 12 امام نے جنہاں نو یہ ساری حضور دی اولاد پاک ہے یہ ساری کی ہے حضور دی اولاد پاک اور الحمدللہ اسی انہاں دا صدقہ ہی کھانے ہاں انہاں دے ٹکڑیاں تے ہی ساڈا گزارا ہو رہا ہے جڑا انہاں تو پیچھے ہٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت اطہار دے نال بغض رکھے عداوت رکھے گا انہاں دے نال دشمنی رکھے گا قیامت والے دن وہ میری شفاعت تو محروم ہو جائے گا حضور دی شفاعت لین واسطے انہاں نال محبت کرنی پڑی اس بدماش آدمی کو میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا اور آپ بھی اہل سنت دھیان میں رہیں کہ جو تقریر کرتے ہوئے یہ کہ شیعوں کے بارے میں تیرا کوئی کچھ نہیں لگتا شرم کر تو ان میں سے کس کو کہتے ہے کہ وہ میرا نہیں حدیث کے شجرے میں تو یہ ملے فقہ کے شجرے میں یہ ملے فقہا کے امام یہ ملیں گے ہر طرف تیرے اماموں میں یہ ہیں اور اگر پیری مریدی کا سلسلہ ہے تیرا نقش بندی قادری چشتی سہروردی جس مرضی یہ شجرے کو لے کے چل اوپر جب جائے گا نا غوث پاک سے آگے جائے گا جنید بغدادی سے 2 واسطے آگے جائے گا 3 واسطے امام علی رضا آ جائیں گے چشتی ہے قادری ہے سہروردی ہے نقش جس مرضی یہ سلسلے کو لے کے جاؤ اوپر تمہیں اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سلسلہ قادریہ کا شجرہ اٹھاؤ گولڑے شریف چلے جاؤ گولڑے شریف کا شجرہ اٹھا کے پڑھو اوپر جاؤ گے تو یا شہ کربلا کا واسطہ ملے گا یا مشکل کشا کا واسطہ ملے گا یا زین العابدین کا واسطہ ملے گا یا امام علی رضا کا واسطہ ملے گا یا جعفر صادق کا بلکہ نام لے لوں تو ذرا مزہ آ جائے گا یا علی مرتضیٰ کا واسطہ ملے گا یا حسین مجتبیٰ کا واسطہ ملے گا یا شہید کربلا کا واسطہ ملے گا یا بیمار کربلا کا واسطہ ملے گا یا باقر خدا کا واسطہ ملے گا یا صادق امام اعظم و امام الہدا کا واسطہ ملے گا یا موسیٰ کاظم کا واسطہ ملے گا یا علی رضا کا واسطہ ملے گا یا محمد التقی کا یا علی النقی کا یا حسن عسکری کا اور مہدی کا منکر تو ہے ہی لامتی میں نے کیوں کہا کہ امام مہدی کا منکر لانتی ہے یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے تمام مسلمان چاہے وہ
سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جس مرضی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک شیعوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کر دو کیونکہ ان کا اپنا کتاب ہے، ان کا اپنا سلسلہ ہے، لیکن ہم جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہیں، ہم جو سنی ہیں، دیوبندی ہیں، یا پھر آگے بڑھیے تو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم سارے حدیث کی جو ہماری کتابیں مشترکہ ہیں تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب میری آل میں سے ایک امام مصلی پہ ہوگا اور عیسیٰ پیغمبر اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ گرامی المرتبہ حاضرین ذرا بات کو سمجھیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے اذان ہوگی، اذان کے بعد اقامت ہوگی، وہ مصلی پہ ہوں گے، اتنے میں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا حضرت امام مہدی مصلی پہ، حضور نے فرمایا وہ ہوگا کون، نام اس کا ہوگا میرے نام پہ، اس کی ماں کا نام ہوگا میری ماں کے نام پہ، اس کے باپ کا نام ہوگا میرے باپ کے نام پہ، اور ہوگا کون، یہ حسنی بھی ہوگا حسینی بھی ہوگا۔ اس میں آگے اختلاف ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کا باپ حسینی ہوگا اور ان کی والدہ حسنی ہوگی، اہل سنت میں دونوں نظریات ہیں، بات زیادہ رجحان ادھر ہے ان کے والد حسنی ہوں گے، ان کی والدہ حسینی ہوں گی، جو بھی ہوں گے نجیب الطرفین، خون زہرا کا ہوگا، خون مدینے والے آقا کا ہوگا۔ اچھا اب ذرا سنیے، ان کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اتنے میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، میرے نبی نے فرمایا پیلی چادریں پہنی ہوں گی، گنگریالے بال ہوں گے، گنگریالے بال ہوں گے، پیلی چادریں پہنی ہوں گی، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آپ تشریف لے آئیں گے۔ دھیان ہے آپ کا، حضرت امام مہدی جب اللہ کے نبی کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے ادب سے، حضرت امام مہدی جب پیچھے ہٹیں گے اور دعوت دیں گے آپ مصلی پہ آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں مہدی اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جو شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے، ہم اہل سنت اس کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ بولو اللہ کے بندو، بولو، یہ عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، اور علامات کبریٰ میں سے علامت کبریٰ ہے، علامت کبیر ہے امام مہدی کا آنا، اپنا رنگ دکھانا، اسلام کو غلبہ دینا، عیسائیت کا خاتمہ فرمانا، اسلام کو غالب کر کے اللہ کا جھنڈا لہرا کر اعلائے کلمت اللہ کو اس طرح بلند کرنا کہ ایک آواز آئے گی، آج وعدہ مکمل ہوا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باقی سب فنش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم غیبانہ طور پہ کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے، ہم امام مہدی کے لشکر کی تائید کرنے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ کی آواز آئے، ہم امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تائید کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری کیا پتہ عمر اتنی ظاہر یقیناً اتنی نہیں ہوگی، لیکن کاش ہم اس دور میں ہوتے اور امام زمانہ کی زیارت کرتے، ان کے لشکر میں کھڑے ہوتے۔ تو بہرحال کتنے امام ہیں جی؟ 12۔ چلو آج یہی میں آپ کی تقریر کے آغاز میں تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا، یہ 12 کے 12 امام ہمارے ہیں۔ میں نے لفظ کیا بولا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی آنکھوں کے تارے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ہیں۔ تو آج کے بعد یہ لفظ جو بولے اس کے اندر بغض کھٹکتا نظر آتا ہے۔ شیعوں کے امام، اور لانتی تیرے نہیں، تیرا نہیں ہے کچھ سے کوئی رشتہ۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمیں کوئی کروڑ ملے دے نا، ملے اجے بجے، اسی اپنے ایک امام دی جتی بھی نہ دے ماں۔ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو، میں نے کیا کہہ دیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟
हमें कोई कहे ना हमारे इतने उज्जे ले लो, इतने मुल्ले ले लो, इतने गुल्ले ले लो, हम उसे कहें तुम हमें करोड़ मुल्ले ले दो, हम एक इमाम हसन अस्करी की फटी हुई जूती भी तुम्हें ना दें। हमारे तुम तो सारे इमाम हमसे लेने के चक्कर में हो, मैं कहता हूं हम इमाम की जूती भी ना दे तुम्हें, हमारे ये। इसलिए जब तक हमारी जिंदगी बाकी है हम आइम्मा अहले बैत के कसीदे भी पढ़ेंगे, नारे भी लगाएंगे, सलाम भी करेंगे, उनकी बात का एहतराम भी करेंगे और दुआ भी करेंगे, या अल्लाह क़यामत वाले दिन आगे आगे 12 इमामों पीछे पीछे हमें ले जाए। पहली बात मेरे नाजरीन सुने, ये आइम्मा अहले बैत जो हैं जी, ये हर मुसलमान के इमाम हैं। वाह 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 वाह। इनको किसी एक ख़ास ग्रुप के खाते में डालना, ये बताना है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो ये हर मुसलमान के लिए मोहतरम। सबसे पहला इमाम शुमार किया गया हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, दूसरे हज़रत इमाम हसन, तीसरे हज़रत इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर, छठे इमाम जाफ़र सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा, फिर इमाम तक़ी और फिर इमाम नक़ी और आखिरी 11वें इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये वो हैं जिनको हम सब मानते हैं जी। ये अहले बैत की वजह से इनको इमाए अहले बैत कहा जाता है, वरना ये हम सब मोमिनों के, यानी आप इनको इमामुल मोमिनीन भी कह सकते हैं, इमामुल मुस्लिमीन भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि निस्बत हुजूर के घराने से है तो इसलिए इमाए अहले बैत कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जहन में चूँकि लोगों ने तसव्वुर बांध लिया कि नहीं जहाँ अहले बैत का जिक्र आएगा तो वो समझते हैं कि नहीं ये शायद शिया होने की निशानी है या एक ख़ास ग्रुप की अलामत है। भाई ऐसा क्यों? हमने ये मतलब जो मुश्तरका सबके हैं उसको किसी एक खाते में डाल देने का मतलब उनकी शान कम करना या उनसे कोई ताल्लुक़ ला ताल्लुक़ ही ज़ाहिर करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जबकि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने पूरी उम्मत को फैज़ पहुंचाया है जी जी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनसे वाबस्ता हैं, इनकी मोहब्बत को सरमाया-ए ईमान जानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ कोई मामूली सी भी बात करे उसको मोमिन नहीं मान। तो ये हमारे इमाम हैं, हमारे बादशाह हैं। और मैं अपनी अक़ीदत से एक जुमला कह रहा हूँ, जिसको पसंद हो वो अपना ले, ना पसंद हो तो वो बोले ना कुछ। ये हमारे मालिक हैं। मैं सदके, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जिस्मो जान के मालिक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कोई लफ्ज़ नहीं है जो अक़ीदत पूरी तरह बयान कर सके, शरीयत के दायरे में रहना है। मुझे कौन है? नबी की सीरत है दुनिया, कुरान है दुनिया, नबी छोड़ कर गए हैं, नबी छोड़ कर गए हैं। गोया अहले बैत कहने का मतलब ये है, अहले बैत कहने का मतलब ये है, ऐ रसूल सीरत तो तुमने बना ली है, अब हिफाजत करनी है इसकी, क्योंकि वक्त का यजीद उठेगा, वक्त का इब्ने ज़ियाद उठेगा, वक्त का शिमर उठेगा, वक्त का इब्ने साद उठेगा, वक्त के बड़े बड़े यजीदी उठेंगे, कूफी उठेंगे, वक्त के दज्जाल उठेंगे, वक्त के फिरौन उठेंगे, वक्त के मुस्लिमा कज़्ज़ाब उठेगा, वक्त के नबुवत का दावा करने वाले उठेंगे, वक्त के यजीदी उठेंगे। अब मगर इस सीरत की हिफाजत कैसे हो, नबी की सुन्नत की हिफाजत कैसे हो, कैसे हो? ए हबीब तुमने सीरत बनाई है, सीरत बनाई है, हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं, हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं। बनाई एक ने है, हिफाजत करने के लिए 12 इमाम को पैदा करूंगा, 12 इमाम को पैदा करूंगा। पहले अली सीरत मुस्तफा की नक्शे पा बनकर हिफाजत करेंगे, अली ना होगे हसन सीरत मुस्तफा की हिफाजत करेंगे, हसन ना होगे तो हुसैन आजम
जब यजीद तेरी सीरत को मिटा चुका होगा, सुन्नत को मिटा चुका होगा, तो ऐ हुसैन को भेजूंगा, तीसरे इमाम तेरी सीरत की हिफाजत के लिए भेजूंगा। जब वो चले जाए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजूंगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से पर्दा करेंगे तो इमाम बाकर को भेजूंगा, तो आकर जाएंगे तो जाफर सादिक आ जाएंगे, जाफर सादिक आएंगे तो मूसा कासिम आएंगे, मूसा कासिम जाएंगे तो अली रज़ा आ जाएंगे, अली रज़ा जाएंगे, इमाम तकी आएंगे, इमाम तकी आएंगे, इमाम नकी आएंगे, इमाम नकी आएंगे, हसन अस्करी आ जाएंगे। तेरी सीरत की हिफाजत के खातिर 12 इमाम को भेजूंगा और वो जाएंगे गौसे आजम को भेज दूंगा। नबी ने कह दिया मैं सीरत और सुन्नत का क्यों नाम लूं जो मेरी हिफाजत करने वाला है। मैं कहता हूँ कुरान और अहले बैत, जिसने इनको पकड़े रखा कभी गुमराह नहीं होगा। अहले बैत को थाम लो, तुम्हें कुरान का फैज़ भी मिलेगा, रसूल की सीरत भी मिल जाएगी, रसूल की सुन्नत भी यहीं से मिलेगी, रसूल की सीरत भी यहीं से मिलेगी, और कुरान का मुकम्मल तफसीर यहीं से मिलेगी। कुरान और सुन्नत दोनों इमाम हुसैन की बारगाह से, 12 इमाम की बारगाह से। इनकी सीरत भी सीरत रसूल है 12 इमाम की, और इनकी सूरत भी मुस्तफा की सूरत की तरह है, सीरत भी मुस्तफा की तरह है, सूरत भी। कभी तो शेखुल इस्लाम ज़ाहिरी सूरत पर कहते हैं चेहरे बता रहे हैं, ये 12 इमाम थे। अब सीरत का पूछो शेखुल इस्लाम से तो खोलेंगे एक एक सीरत की हिफाजत की। इसीलिए रसूल ने फरमाया कुरान और अहले बैत, इसको पकड़ लो, सुन्नत भी मिलेगी, कुरान भी मिलेगा। चेहरे बता रहे हैं ये 12 इमाम के हर अक्स बेमिसाल है, खैरुल अनाम, हर अक्स बेमिसाल है। कितनी जगह और हाथ में उंगली कितनी है, नमाजें कितनी है, और जिस्म के रंग कितने हैं, 5। हाँ, अगर एक हाथ पे एक पंजतन हटा दो तो परेशानी, वाह, पंजा हटा दो तो परेशानी। और सही फरमा रहे माशाल्लाह। और अगर 12 को हटा दो तो परेशानी। भाई साल के महीने कितने, जोर से बोलो, पढ़े लिखे लोग हो, पंजतन के मानने वाले हो आप। यहाँ तो इशारों में तकरीर सुनते हैं, मैं तो बड़ा खुलासा बोल रहा हूँ। भाई साल के महीने कितने होते हैं, और दिन के घंटे कितने होते हैं, रात के घंटे कितने होते हैं, रंग कितने होते हैं, दर्जन में अदद कितने होते हैं, आसमान में बुर्ज कितने होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह में हरफ कितने होते हैं, 12 किए जाओ, घबराओ मत यार। मोहम्मद रसूलुल्लाह में हरफ कितने होते हैं, जोर से बोलो। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 12, मूसा ने दरिया में डंडा मारा, रास्ते बने 12। जरा जोर से बोलो। अरे मुंह में दाढ़े होती हैं 20 और दांत होते हैं, और इमाम है तो ना 5 के बगैर काम चलेगा, ना 12 के बगैर काम चलेगा। और जिसका चलाना चाहे वो चलाता रहे, ना 5 के बगैर यहाँ कोई आसरा है, ना 12 के बगैर कोई आसरा है, ना वहां कोई आसरा। वहां यहाँ भी यही है और वहां भी यही। बेशक बेशक, सुभान भाई चलो, अगर तुमने ठेका हमें ही दे दिया है तो हमें मंजूर है, तो फिर जन्नत का ठेका भी उसी के पास है जिसके पास पंजतन है।